آئیے سبق آرام و سکون کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے ڈرامے کو مکمل پڑھا ہے اور اس کے اہم نکات کو پوائنٹس کی شکل میں لکھ دیا ہے۔ یہ 11 پوائنٹس ہیں، انہیں آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں، ان کی مدد سے خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ترتیب سے اپنی نوٹ بک پہ پوائنٹ لکھ لیں، خلاصے کے اہم نکات کی ہیڈنگ دیں۔ پہلے نمبر پہ لکھیں کہ ڈاکٹر کی میاں کو آرام و سکون کی تاکید۔ دوسرے نمبر پہ آپ لکھیں گے بیگم کا بے ضرورت اور چلا کر کلام کرنا۔ تیسرے نمبر پہ سکے کی آمد۔ چوتھے نمبر پہ لکھیں گے آپ بچے کا گاڑی سے کھیلنا۔ پانچویں نمبر پہ ملازم کا جھاڑو دینا۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے بیوی کی سہیلی کا فون۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے 7ویں نمبر پہ ہمسائے کے یہاں سے گانے کی آواز۔ 8ویں نمبر پہ آپ لکھیں گے بچے کو چوٹ لگ جانا۔ 9ویں نمبر پہ فقیر کی آمد۔ 10ویں نمبر پہ ملازم کا ریٹھے کوٹنا۔ اور 11ویں نمبر پر میاں کی دفتر واپسی۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 11 پوائنٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ 11 پوائنٹ ہم نے اس لیے لکھے ہیں کہ سبق میں چھوٹے چھوٹے واقعات دیے ہوئے ہیں۔ ایک ڈرامہ ہے جس میں مختلف واقعات کا تانا بانا جو ہے پیش کیا گیا ہے، اس کی مدد سے ڈرامے کو مکمل کیا گیا ہے، مزاح کا عنصر پیدا کیا گیا ہے۔ تو ان 11 پوائنٹس کو لکھنا ضروری تھا، اس لیے آپ بھی ان کو اس طرح اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں، اور ہر پوائنٹ کو 2-3 لائنوں میں ہم بیان کریں گے تو سبق کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اس ڈرامے کے پہلے سین میں ایک شخص کو دکھایا گیا ہے جو بیمار ہے اور اس کا ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو میاں کے نام سے اس کردار کو پیش کیا گیا ہے۔ تو میاں بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا ہے، اور ڈاکٹر اس کی بیگم کو کہتا ہے کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، بس تھوڑا سا ان کو تھکان ہو گئی ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو بخار سا ہو گیا ہے۔ تو بیوی اس کے جواب میں کہتی ہے کہ میں بھی ان کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ یہ اتنا زیادہ کام نہ کیا کریں، ان کی صحت پہ برا اثر پڑے گا، لیکن یہ میری بات پہ عمل نہیں کرتے، اور یہی کہتے ہیں کہ دفتر میں کام بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں مجبوراً جو ہے زیادہ ٹائم دے رہا ہوں دفتر میں۔ اس کے بعد بیوی پوچھتی ہے کہ کیا انہیں کسی دوا کی ضرورت ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے انہیں کسی دوا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ 1 دن مکمل بیڈ ریسٹ کریں، اس کے بعد یہ دفتر جا سکتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر انہیں آرام و سکون کا اور خاموشی سے بھرے ہوئے ماحول میں، یعنی پرسکون ماحول میں رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ تو یہ پہلے پوائنٹ کو ہم نے تھوڑا سا پھیلا کے پیش کر دیا۔ یاد رکھیں، پوائنٹ بنا کے آپ خلاصہ نہیں لکھتے، پوائنٹ صرف آپ کی سہولت کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جب خلاصہ لکھتے ہیں تو اس میں کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتی، صرف خلاصے کی ہیڈنگ ہوتی ہے، اور اسے ترتیب سے آپ جو ہے واقعات کو، خیالات کو لکھتے جاتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہم نے اس میں کیا لکھا تھا۔ تو دوسرے پوائنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیگم کا کردار ہے، یعنی جو شخص مریض ہے، اس کی بیگم جو ہے وہ بے ضرورت کلام کرتی ہے اور چلا کر کلام کرتی ہے۔ تو بعض جو ہے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ باتیں کرتے رہتے ہیں، دوسرا بندہ انٹرسٹ لے رہا ہو یا اس کے مطلب کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں، جو کام آہستہ بول کے بھی ہو سکتا ہے، جو بات جو ہے دھیمے لہجے سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ خواہ چلاتے رہتے ہیں، اپنے ایگریشن کا یا اپنے جو ہے نا آپ کہہ لیں غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے مریض کو کہ وہ آرام کریں، لیکن ان کی بیگم جو ہے وہ اس طرح کی فضول باتیں کر کے ان کے اپنے شوہر کے آرام میں خلل ڈالتی رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے آپ کو لکھوایا تھا سکے کی آمد۔ سکا کسے کہتے ہیں؟ جو پانی لے کر آتا ہے جو شخص، جسے آپ بہشتی بھی کہتے ہیں، جسے ماشکی بھی کہتے ہیں۔ اب تو خیر ہر گھر میں موٹر وغیرہ لگی ہوئی ہے اور جدید انتظام ہے پانی کا، لیکن یہ جس زمانے کا ڈرامہ ہے اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بہشتی جو ہیں، یعنی پانی لانے کا کام کسی شخص کے سپرد ہوتا تھا کہ وہ صاف ستھرا اور میٹھا پانی جو پینے کے لیے ہو تو وہ لے کر آتا تھا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے اگلے سین میں کہ شوہر جو ہے وہ جب آرام کے لیے لیٹتا ہے تو دروازہ زور زور سے بجایا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ پانی والا دروازے پر آیا ہے۔ اس پر اس کی بیگم جو ہے بہت زیادہ بولتی ہے، یعنی جو پانی والا ہے وہ تو ایک دفعہ دروازہ پیٹتا ہے، لیکن جو بیوی ہے وہ دیر تک بولتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اس کے بعد ڈرامے میں کیا ہوتا ہے کہ مریض سوچتا ہے کہ چلو اب میرے آرام کا موقع آیا ہے، پانی والا پانی دے کر چلا گیا ہے، اب میں تھوڑی دیر اپنی نیند پوری کر لوں، تھوڑی دیر میں سکون سے رہ لوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہوتا ہے چھوٹا، وہ کھیلنے لگتا ہے گاڑی سے،
پتہ لگتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ میلے میں گیا تھا، وہاں سے وہ ایک گاڑی لے آیا تھا، اس گاڑی کو وہ فرش پہ جو ہے وہ چلا رہا ہے، جس کی ایسے کھٹ کھٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اس کھٹ کھٹ کی آواز کی وجہ سے مریض بے سکون ہوتا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہم نے آپ کو لکھوایا تھا ملازم کا جھاڑو دینا۔ تو ابھی جو شوہر ہے یعنی میاں کے نام سے جو کریکٹر ہے وہ ابھی آرام نہیں کرنے پایا ہوتا، پہلے بیگم اس کی بولتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پانی والا آ جاتا ہے، اس کے بعد بچہ اس کا جو ہے وہ گاڑی سے کھیلنے لگتا ہے، اس کے ایسے شور شرابہ ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے چلو اب یہ سب کچھ ٹل گیا ہے، اب میں شاید آرام کر لوں، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ابھی وہ آرام کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو جھاڑو پھیرنے کی آواز آنے لگتی ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ بولتا ہے کہ بھئی کون یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو ملازم جس کا نام للو ہے وہ بھی ایک کریکٹر ہے ڈرامے کا، تو وہ جھاڑو دے رہا ہے، تو وہ اس کو منع کرتا ہے کہ ابھی تم جھاڑو مت دو، میں آرام کر رہا ہوں، بعد میں جھاڑو دے لینا۔ 6 نمبر پہ ہم نے آپ کو لکھوایا تھا بیوی کی سہیلی کا فون آنا۔ تو مریض جو ہے وہ آرام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، بھرپور ارادہ کر رہا ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ وہ 1 دن مکمل بیڈ ریسٹ کرے، اسی لیے تو وہ دفتر نہیں گیا تاکہ گھر میں رہے اور آرام کرے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ملازم ابھی جھاڑو دینے سے وہ اس کو منع کرتا ہے، تو پھر فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد، وہ سوچتا ہے کہ کوئی آئے گا اور فون اٹھا لے گا، لیکن بیگم جو ہے وہ امور خانہ داری میں یعنی گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، تو اس کو مجبوراً جو ہے وہ خود اٹھنا پڑتا ہے اور وہ فون اٹھاتا ہے، تو آگے سے کوئی خاتون ہوتی ہیں جو مریض کی بیگم کا پوچھتی ہیں، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، تو میں آپ بعد میں فون کر لیں۔ اس کے بعد اس کی بیگم آتی ہے، پوچھتی ہے کس کا فون تھا، تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں کس کا فون تھا، میں نے انہیں کہا ہے بعد میں فون کر لیں، تو اس پہ اس کی بیگم دوبارہ اس کا سر کھا جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کا نام پوچھتے، آپ نے ان کا نام کیوں نہیں پوچھا، تو اس پہ مریض اور بھی زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ 7واں پوائنٹ تھا ہمسائے کے گھر سے گانے کی آواز آنا۔ یہ سب جب معاملات یکے بعد دیگرے پیش آتے ہیں، اس کے بعد مریض پھر ارادہ کرتا ہے، ہمت باندھتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں اب جاتا ہوں بستر پہ اور اب میں آرام کروں گا، اب شاید مجھے آرام مل جائے گا، تو ابھی اس کی آنکھ لگی نہیں ہوتی بیچارے کی، تو ہمسایوں کے گھر سے نغمہ سرائی کی آواز آنے لگتی ہے، ہارمونیم کی آواز آنے لگتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ جو ہمسایوں کا صاحبزادہ ہے اسے ہارمونیم بجانے کا شوق ہے، گانا گانے کا شوق ہے، تو مریض اس بات پہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، وہ بیگم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمسایوں کے نام کوئی خط بھجواؤ، کیونکہ اس ٹائم ٹیلی فون نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، اور خواتین کا خود آنا جانا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا بلا ضرورت، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم کوئی ملازم کے ہاتھ خط بھجوا دو کہ وہ نغمہ سرائی جو ہے یعنی گانا گانا ترک کر دے، اگر ایک دن گانا نہیں گائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، تو بیگم اس کی کہتی ہے ٹھیک ہے کہ میں ان کے نام خط لکھتی ہوں۔ میاں کی ہدایت کے مطابق بیگم خط لکھنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اب مریض سوچتا ہے کہ اب اس کے آرام کا موقع آ چکا ہے، اب بالآخر وہ اس منزل پہنچ چکا ہے کہ جہاں وہ سو سکے گا، خاموشی اس کو مل سکے گی اور وہ آرام و سکون پا سکے گا، لیکن آرام اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ بیگم خط لکھنے میں مصروف ہے اور ادھر اس کے بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ بچہ گر گیا ہے اور اس کو خون نکل آیا ہے، تو وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی خط لکھنے میں مصروف ہوتی ہے، وہ اس جھنجھلاہٹ میں ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ بے آرام ہو رہا ہے اور میں نے خط لکھنا ہے، اس لیے وہ بچے کو سنبھال نہیں پاتی اور دوسری طرف بچہ جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس ڈرامے میں جو مریض ہے اس پر یکے بعد دیگرے آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، وہ بے آرام ہو رہا ہے، اس کے سکون میں خلل پڑ رہا ہے، لیکن اس کی مصیبتوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، بچے کے رونے کی آواز ابھی ختم نہیں ہونے پاتی کہ دروازے پر ایک فقیر آ جاتا ہے، وہ دروازہ پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، جیسا کہ فقیر آ کر دروازے پر صدائیں لگاتے ہیں، تو ایک فقیر دروازے پہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے جھنجلا جاتا ہے۔ اس سارے کام میں اس کی بیگم وہیں سے کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے، کبھی چلاتی رہتی ہے، کبھی کوئی خواہ بات کرتی رہتی ہے، اگر ایک شخص ایک غلطی کرتا ہے تو وہ 10 باتیں اس کو سناتی ہے۔ سب سے زیادہ مریض کو پریشانی اپنی بیگم کی باتوں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ملازم جس کا نام للو ہے وہ اسٹور سے ریٹھے نکالتا ہے اور انہیں ہاون دستے میں کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاون دستہ کچن میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں آپ مسالے وغیرہ کوٹتے ہیں، پودینہ وغیرہ یا چٹنی وغیرہ کی چیزیں کوٹتے ہیں، یا بعض دفعہ دوائیں بھی اس میں تیار کی جاتی ہیں، وہ ایک دھات کا بنا ہوا یا پتھر کا بنا ہوا ایک ظرف ہوتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے، تو اس سے اس کو ضرب لگا کے اس کو کوٹتے ہیں، تو ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے اس کا ملازم، تو ہاون دستے کی دھمک، اس طرف سے بچے کے رونے کی آواز،
तीसरी तरफ से फ़कीर की सदा, ये सब मिलके जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबे का बायस बन जाती हैं और मरीज़ जो है इस बात से सख्त तंग आ जाता है। वो अपनी शेरवानी और टोपी उठाता है और झुंझला कर कहता है कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी पूछती है कि आपको तो डॉक्टर ने आराम और सुकून का कहा था, तो आप दफ्तर क्यों जा रहे हैं? तो शौहर उसके जवाब में कहता है कि आराम और सुकून के लिए ही मैं दफ्तर में जा रहा हूँ। तो ये इस ड्रामे का मज़ाहिया अंदाज में इख्तिताम हुआ। इसमें आपने देखा कि किस तरह मुकालमे पेश किए गए और किस तरह वाक़यात की तरतीब आई। तो उन वाक़यात को तरतीब से आपने मुख्तसर अंदाज में लिख देना है, तो इस ड्रामे आराम और सुकून का खुलासा तैयार हो जाएगा।